تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں 2 علمی پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اگر کسی شخص کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے توہین کا بلیم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پرچہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو کون سے ایسے 4 علمی پوائنٹ ہیں، 4 علمی سٹیپ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس شخص کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، نہ کہ باہر نکل کر سڑکوں کے اوپر بلاکنگ کر دی جائے اور اس طرح ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا کر دی جائے یا خود قانون ہاتھ میں لے کر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی بجائے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ایسے علمی سٹیپ ڈسکس کریں گے جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس بندے کو یعنی کہ جو بندہ گستاخی کا مرتکب واقعتاً ٹھہرا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ ایسی 9 سٹیٹمنٹ ہیں جن میں گستاخیوں کے پہلو نکلتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گستاخی ہے۔ وہ 9 ایسی سٹیٹمنٹ میں نے نکالی ہیں جن سے گستاخیوں کے پہلو نکلتے ہیں، اور ان میں سے جو بھی سٹیٹمنٹ کا کوئی بھی بندہ مرتکب ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم وہی 4 سٹیپ طے کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں جو 9 نمبر سٹیٹمنٹ ہے جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ، جو اس وقت 295C کے تحت جیل میں بند ہیں اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، اور وہ اس اب جو ہے نا وہ قانونی دائرے کے اندر ہے، قانون کی حراست میں ہے۔ تو علمی پوائنٹ نمبر جو 1 ہے اس میں ہم 4 ایسے علمی سٹیپ ڈسکس کریں گے جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس بندے کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہ کر جس بندے کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہے وہ ہے اس کو سر عام قتل کر دینا، اور جو ہے نا وہ جس نے قتل کیا اس کو غازی بنا دینا، اس کا دربار بنا دینا، مزار بنا لینا یا روڈ بلاکنگ کرنا، اور اسی میں جوش میں آ کر جو نا اپنے ہی ملک پاکستان کی سڑکیں، گاڑیاں جلا دینا، اپنے ہی پاکستان کا نقصان کرنا۔ اور یہی غیر مسلم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کریں کہ مذہب کا نام لے کر، اپنے دین کا نام لے کر اس طرح اپنے ملک میں نقصان کریں اور غیر مسلم کو موقع مل جائے بات کرنے کا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو امن والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، قرآن میں تو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں ان کے دین کے ساتھ، ان کا نام لے کر یہ کلمہ گو مسلمان نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور تباہی درم برم مچا رکھی ہے۔ ایک یہ ہے اس کا یعنی کہ حصہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اس کو جو میں 4 سٹیپ بتانے لگا ہوں ان کو طے کر کے قانونی طور کے اوپر اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیو جو ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمارے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، اہل شیعہ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے نام بران علماء ہیں جن کے فتوے چلتے ہیں، وہ علماء اور اس کے علاوہ دیگر علماء جو فرقوں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ فی سبیل اللہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں، جاوید احمد گامدی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر پوری دنیا میں حسن الیاس ہیں، جتنے بھی لوگ اب مجھے ذہن میں نہیں ہیں جو فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تنخواہ نہیں لے رہے، کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے، وہ بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوں اور وہ ایسے الفاظ یا ایسی سٹیٹمنٹ کا ایک پرچے کے اوپر لکھیں اور وہ پرچہ عدالت میں پیش کریں، ادھر سے بل پاس کیا جائے کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے تحت جو نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، قرآن کی توہین، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین شمار کی جائے گی۔ جب وہ بل پاس ہو جائے پھر اس بل میں جو سٹیٹمنٹ ہو، جو الفاظ ہو، ان الفاظ کو یا ان سٹیٹمنٹ کے تحت کوئی بندہ گستاخی کا مرتکب ٹھہرتا ہے، چاہے وہ گستاخی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو، قرآن کی شان میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں ہو، تو پھر یہ 4 سٹیپ طے کیے جائیں گے جن کے تحت اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، نہ کہ خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو قتل کر دیا جائے اور جہاں روڈ بلاکیز پاکستان کا ہی نقصان خود مسلمان اپنے نقصان کرے اور غیر مسلم تو اس سے خوش ہی ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ تو سٹیپ نمبر 1، جس بندے کے اوپر میرے بھائیو یہ بلیم ہے کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے،
4 گواہ پیش کیے جائیں. یہ 4 گواہ کیوں؟ کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 میں ہے نا کہ جس کے اوپر اگر تم یہ تہمت لگا رہے ہو کہ اس بندے نے زنا کیا ہے تو وہ بندہ 4 گواہ پیش کرے. 4 گواہ، ٹھیک ہے، کم از کم 4 گواہ. ہاں اگر کوئی مالی لین دین ہے تو وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ کم از کم 2 گواہ بھی چل جائیں گے مالی لین دین میں. لیکن اگر زنا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اپنا اسلام میں سزا بہت بڑی ہے، تو اس کے بعد سے 4 گواہ ہونے ضروری ہیں. تو زنا سے کئی گنا بڑا گناہ تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہے. تو اس میں بھی کم از کم 4 گواہ ہونا لازمی ہو جنہوں نے وہ اس شخص کو خود وہ الفاظ سنے ہوں، خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو کہ اس نے وہ الفاظ، وہ سٹیٹمنٹ دہرائی ہو جو سٹیٹمنٹ اور الفاظ گستاخی کے اوپر شمار کیے جاتے ہیں ہماری حکومت کے جو پاس کیا ہوا بل کے تحت. ٹھیک ہے، تو وہ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. اگر کوئی اس کا ویڈیو کلپ ہے، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دیگر علماء ویڈیو بناتے ہیں، تو اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کا ویڈیو کلپ پیش کیا جائے گا. یا اس کا وائس میسج ہے، اگر کسی گروپ میں اس بندے نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے جس میں قرآن کی توہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نکل دیا ہے، تو اس کا وائس میسج پیش کیا جائے گا. اور وائس میسج اور ویڈیو کلپ اے آئی سے تیار کردہ نہ ہو، جعلی نہ ہو، اصل ہو بالکل. تو پہلا سٹیپ جو آپ نے طے کرنا ہے، کم از کم 4 گواہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے خود وہ گستاخی ہوتے ہوئے دیکھی اور سنا، یا ویڈیو کلپ یا وائس ایس ایم ایس. پھر اس بندے کو پیش کیا جائے گا. جب اس بندے کو پیش کیا جائے گا تو پھر سٹیپ نمبر جو 2 ہوگا وہ اس بندے کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا کہ یہ بندہ جس نے یہ بات کی ہے، توہین کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو اس بندے کا دماغ تو حاضر ہے، ٹھیک ہے، یہ تندرست ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، 4403 اس کا نمبر ہے، 4403، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. نمبر 1، سویا ہوا بندہ، کہ بندہ سویا ہوا ہے تو وہ جو مرضی بھی وہ وہاں سے بولتا رہے، ظاہر ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا جو وہاں بول رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے الفاظ کے کیا یعنی کہ ڈینسٹی ہے، کیا اس کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. وہ سویا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس کا بھی اوپر کوئی مواخذہ نہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے. نمبر 2، نابالغ بچہ. اور نمبر 3، پاگل شخص، مجنون. اب پاگل کی 3 کیٹیگری میں نے بنائی ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو مکمل طور کے اوپر بندہ پاگل ہوتا ہے، جن کو ہم اپنا مینٹل ہاسپٹل چھوڑ جاتے ہیں. وہ بھی جو مرضی الفاظ سٹیٹمنٹ نکالتے رہیں چاہے گستاخانہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقلی لیول ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جو ہم بول رہے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے. نمبر 2، وہ پاگل ہیں، اس قسم کے پاگل تو مینٹل ہاسپٹل میں ملیں گے. اب رہا ہمارے معاشرے میں، تو نمبر 2 وہ پاگل ہیں جو دماغی مریض ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپنا عقلی شعور کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے الفاظ کہنے شروع کر دیتے ہیں جن کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ گستاخانہ شمار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 2. اور نمبر 3، وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، 80-90 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہوتے تو تندرست ہیں لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا بھی عقلی لیول اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ الفاظ اگر جگہ گستاخانہ ہی ہوں لیکن وہ شمار نہیں کیے جائیں گے. تو یہ 3 کیٹیگری میں نے بتا دی. نمبر 1 اس کو پیش کیا جائے گا، 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، اور نمبر 2 اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا. اگر میڈیکل ٹیسٹ کے تحت وہ بندہ تندرست ہو اور بالکل ہوش و وات میں اس نے یہ الفاظ، یہ سٹیٹمنٹ نقل کی ہیں جو گستاخانہ ہیں، اس کے اوپر ایف آئی درج کی جائے گی. ایف آئی درج کر کے اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. جیل میں بھیجنے کے بعد میرے بھائیو سٹیپ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ اہل علم لوگ جائیں گے. اہل علم بریلوی، دیوبندی، اہل شیعہ، ادر دین جتنے بھی اور اسکالر ہیں جیسے جوید احمد گامدی ہیں، ٹھیک ہے، ان جیسے لوگ جو کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے اور وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، یہ تمام لوگ جائیں گے اس بندے کے پاس، اس کو جا کر بتائیں گے کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ، یہ الفاظ ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی شمار کی جاتے ہیں، اور اس کے تحت اگر آپ لوگ معافی نہیں مانگتے، اس کے تحت آپ کو 295C کا پرچہ کٹ کر آپ کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے. لہذا تو معافی مانگ لے، ان الفاظ اپنے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور عدلیہ سے بھی، عوام سے معافی مانگ. تو اس بندے کے اوپر یہ یعنی کہ سٹیپ نمبر 3 کے تحت اس بندے کے اوپر یہ آپ نے پیش کرنا ہے
کہ معافی مانگ لے، اہل علم لوگ اس کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے، اس سے پوچھیں گے، پوچھ کریں گے کہ یہ جو تو نے سٹیٹمنٹ بولی ہے، الفاظ بولے ہیں، یہ گستاخی بنتے ہیں، تو اب تیری اس کے بارے کیا رائے ہے، تو نے یہ کیوں الفاظ بولے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ بن گئی کہ تو نے یہ الفاظ بولے جن کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین بنتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر تو یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ الفاظ کیوں بولے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں تم نے یہ الفاظ بولے، اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ تو اس میں بھائی میرے بھائیو 3 احادیث ہیں، پہلی صحیح بخاری میں ہے 4902 اور 4907 کا نمبر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے کہ اصحاب کے آپس میں کچھ لڑائی وغیرہ ہو گئی۔ جب اصحاب کے آپس میں لڑائی ہوئی تو ادھر عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی جو مدینہ منورہ کا سب سے بڑا منافقین، رئیس المنافقین، فراڈیا دھوکے باز عبداللہ بن منافقین وہ تھا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی گالی دی۔ اس نے کیا الفاظ بولے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں اس کا نقل کفر، یہ نقل کفر نباشد عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی عبداللہ بن ابی نے کہ جب ہم عزت والے، خود کو کہا کہ ہم عزت والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولے کہ ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ جب یہ گستاخی اس نے کی نا عبداللہ بن ابی منافق نے، تو پاس میں زیاد بن ارقم بھی کھڑے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سن لیے، وہ فوراً آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض کی کہ یہ حضور، اس عبداللہ بن ابی منافق نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کو منافق کو بلایا گیا تو اس نے قسم اٹھا لی، جھوٹی قسم اٹھا لی، وہ صاف مکر گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ الفاظ نہیں بولے، میں نے تو آپ کی شان میں اس طرح کوئی الفاظ نہیں بولے۔ اس نے جب جھوٹی قسم اٹھا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جا تو، اگر تو یعنی کہ نہیں تو نے یہ الفاظ بولے۔ تو زیاد بن ارقم جو صحابی رسول تھے، انہوں نے خود سنے تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جب سرکار نے اس کو بلایا عبداللہ بن ابی منافق کو، تو وہ مکر گیا۔ تو زیاد بن ارقم کے اوپر لوگوں نے ڈانٹ کی کہ تو نے یہ کیا کام کیا، اس نے تو بول دیا، قسم اٹھا لیا کہ میں نے یہ الفاظ نہیں بولے، اور تو نے یعنی خود سے کوئی اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے منافق کے اوپر۔ تو جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ زیاد بن ارقم جا گئے گھر سو گئے۔ تو پھر سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ ذات نے نازل کی، اور اس میں وہ صحابی رسول زیاد بن ارقم کی بات کو واضح کیا کہ اے نبی، زیاد بن ارقم نے یہ جو آپ کو بات بتائی ہے نا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی منافق ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کی شان میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ آپ کو ایک قسم کی گالی دی ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس عبداللہ بن ابی منافق کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذات نے اس چیز کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے نا، سورۃ المنافقین آیت نمبر 8 میں۔ تو پھر جو ہے نا وہ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا کہ تو سچا ہے، تیری سچائی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، آپ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ حضور مجھے اجازت دے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اگر تو اسے قتل کر دے گا تو لوگ کہیں گے، باتیں کریں گے کہ اصحاب جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ بیسیکلی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا ہوا تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اندر سے منافق تھا، آپ کے ساتھ تو تھا۔ وہ تو غزوہ احد کے موقع پر اس کا جو بالکل جو نا منافق نام واضح ہوا جب وہ اپنے ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ظاہری کلمہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے جو نہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ صحابی رسول زیاد بن ارقم نے جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، کہ اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا جس نے یہ گستاخی کی ہوگی کہ تیرا اس کا کیا مطلب تھا، تو نے یہ کام کیوں کیا۔ کہ زیاد بن ارقم جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، تلوار باہر نکالے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھائیو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اگر مسلمان اٹھ کر قتل کر دیتا ہے تو پھر بھی کیا آج کے دور میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ آج نہیں لوگ باتیں بنائیں گے
کہ یہ لوگ خود تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین امن والا ہے، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں قرآن میں ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ یہ اپنا قتل و غارت کے اوپر اتر رہے ہیں، اور خود روڈ بلاک کر دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، قتل و غارت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، یعنی کہ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو نقصان کے خدشہ تھا، ٹھیک ہے، کہ اس سے لوگ یعنی کہ متنفر ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کوئی معاملہ بڑھتا ہے تو ہمیں عدالت میں پیشی کرنی چاہیے، نہ کہ خود قتل کرنا چاہیے۔ ادھر بھی حتومہ نے خود قتل کرنے کی اجازت مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے نا، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا جب اس نے گستاخی کی تو صحابی رسول زیاد بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خبر کے اوپر صحابی رسول کے اوپر یقین کر کے نہیں اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا جہاں اس کا ایسا مسئلہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، لہذا جس کے اوپر یہ گستاخی کا مقدمہ درج ہوگا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے، پھر اس کے اوپر اگلا سٹیپ لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی جائے گی اور خود ہی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس بندے سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے جو کام کیا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہونے کے باوجود، صحابی رسول نے خبر دی، اس کے باوجود آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلایا اور پوچھا، وہ مکر گیا تو سرکار نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں قرآن میں بھی آ گیا سورۃ المنافقین کا آیت نمبر 8 میں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے جو صحابی ہیں وہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا۔ بہت بڑا گستاخ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ باتیں کریں گے دین کے بارے میں۔ تو آج کے دور میں بھائیو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ اگر ہم خود سے قتل و غارت کریں گے، اپنے ملک کا نقصان کریں گے، گاڑیاں جلائیں گے، تو لوگ بھی کیا کہیں گے، یار غیر مسلم کہ یہ وہ دین ہے امن والا، یہ مسلمان ہے جو اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں آیا ہے قرآن میں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، اور خود جو نا وہ ان کی حکومتیں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیسا نظام دین ہے، یہ کیسا امن ہے؟ خود ہی کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود ہی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، اور خود ہی اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، گاڑی جلاتے ہیں، حکومتیں بھی آپس میں لڑتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی آپس میں لڑتی ہیں۔ تو یہ کیسا امن والا دین ہے؟ یہ کیسے نبی کے ماننے والے ہیں علیہ السلام کے، اور اسی نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اور اپنی حالت یہ ہے کہ غیر مسلم تو چھوڑ دو، مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں اسی دین کے نام کے اوپر جس دین کو یہ امن والا دین کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حتومہ نے جب قتل کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، لوگ باتیں کریں گے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج ہی ہمیں یار غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے تو اس کا معاملہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، خود اس کو قتل نہیں کرنا، خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ اس طرح ہمارا جو دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری لا کر گئے ہیں اس امت کی، اس کو آگے پھیلانا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، گنے ہیں، بندوقیں ہیں، پسٹل ہیں اس دین کے نام کے اوپر۔ تو یہ دین کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے میرے بھائیو اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دین کا صحیح امیج پیش کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس دین کی طرف آئیں۔ یہ دین بڑا آسان ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا بات ہے کہ بعد فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے اس دین کو اپنی ذاتیات کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ جو اصل دین تھا، اصل مقصد تھا کہ اس دین کی تبلیغ لوگوں تک کرنی ہے، اس کو ہم نے پشے پوش ڈال دیا۔ بجائے یہ کہ ہم غیر مسلم کو اس دین کی طرف بلاتے، ہم نے خود ہی فرقے بنا کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو غیر مسلم ہے وہ کیا دیکھے گا؟ جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ یہ دین امن والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ خود مولوی کتاب پڑھتے ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، یہ سارے خود یہ ہدایت کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ کر یہ خود ہی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ یہ امن کا دین ہے، یہ کتاب ہے ہدایت کی۔ جب یہ کتاب خود پڑھ کر ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کر سکے سارے فرقے،
تو ہم اس کتاب کو غیر مسلم پڑھ کر اس کتاب کو کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کہیں گے نا کہ جو بندہ کلیم کر رہا ہے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور خود اس نے پڑھی ہے، اور پڑھنے کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے کہ آپس میں ہی مسلمان بھائیوں کو قتل و غارت کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سبھی اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ گورا سوچے گا کہ یہ کتاب جس کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، ابھی تک یہ سارے فرقے والے خود یہ کتاب پڑھ کر جنت والی کامیابی تک نہیں پہنچ سکے، اہل حدیثوں کو پاس چلے جائیں گے، وہ یہ کہیں گے یہ بریلوی مشرک ہے، سارے مشرک ہیں، بریلوی کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے، یعنی کہ وہ کہیں گے یہ کتاب پڑھ کر خود تو ابھی تک یہ ہدایت پر نہیں آ سکے، اور ہم غیر مسلم اس کتاب کو پڑھ کر کیسے ہدایت پر آ جائیں گے؟ وہ تو یہ کتاب پڑھ کر سارے ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے ہدایت آ جائے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور خود یہ کتاب پڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ تو یہ کیسا دین ہے، جو کیسے دین کا امیج ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، اور ہم اس کتاب کو پڑھ کر خود ہی لڑ رہے ہیں، خود ہی قتل و غارت کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور گورا جو ہمارا دشمن ہے وہ خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دین سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، الٹا ہم پاکستان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا سہارا لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو امن والا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن یہ ہماری یہ باتیں صرف سٹیجوں پر تقریریں کرنے کے لیے ہے، جب امن کی باری آئے گی، عمل کی باری آئے گی، تو ہم جو ہے نا اس دین کے اوپر، اس دین کا سہارا لے کر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ قرآن، یہ اللہ کا گستاخ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ گستاخ رسول، یہ ہماری عملی زندگی، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے فلاں نہیں، ایسے ہے۔ تو بات جو نا وہ تھوڑی سی آگے نکل گئی کہ یہ جو نا وہ سٹیپ نمبر 3، پھر اس بندے کو بھی بلا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جو گستاخی کی ہے یہ کیوں کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس بندے سے پوچھا جائے، جیسے عبداللہ بن نبی سے پوچھا، اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس بندے کو پورا اختیار دیا کہ تو اپنا مقدمہ پیش کر، اپنی صفائی پیش کر، یہ تو نے بات واقعی کی ہے۔ تو اس میں ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری میں 3007 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو نا وہ روانہ کیا، ساتھ میں 2 صحابہ تھے کہ جاؤ ایک فلاں عورت جو نا وہ جا رہی ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت علی جو نا وہ ساتھ میں 2 صحابہ وہ کے، اور اس عورت کو جا کر پوچھا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو یقین تھا کہ مجھے یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو وہ مکر گئی، وہ کہتی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے میں تیرے کپڑے بھی اتاروں گا تو اسے وہ خط لوں گا، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، تو 100% خط ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، شک والی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس عورت نے اپنا پیچھے جو ہوتا ہے نا جوڑا عورتیں لگاتی ہیں وہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب خط نکال کر دے دیا تو حضرت علی وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط وہ کھولا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اور صحابی تھا جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن وہ اندر سے بھی مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا حاتب بن ابی بلتا۔ اس نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبری کی مشرکین مکہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، حاتم بن ابی بلتا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے بھی مسلمان تھا۔ عبداللہ بن ابی اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ یہ حاتم بن ابی بلتا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، آپ کی مقبری کی مشرکین مکہ کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے بھی مسلمان تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، دیکھیں جب یہ بات اوپن ہوئی نا صحابہ میں کہ ایک ہمارا ساتھی ہے، صحابی رسول کلمہ پڑھتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبری کی ہے مشرکین مکہ کو، اس میں یعنی کہ طریق میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ اس نے خبر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں طریق کو مکے پر چڑھائی کرنے والا ہے، حملہ کرنے والے ہیں، لہذا تم مشرکین مکہ کو اپنا بچاؤ کر لو۔ تو جب یہ بات واضح ہوئی نا تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ ہماری مقبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہا ہے ہم میں رہ کر، تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی فوراً۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو حضرت عمر کی تلوار ہر وقت بار ہوندی میرے بھائیو، اس حوالے نال گستاخ رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال کوئی بھی اس طرح بات کر دے تو حضرت عمر کی تلوار تے بالکل بار ہوندی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی کہ نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو بلاؤ۔
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ آ گیا، پرچہ آ گیا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس نے مخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بلاؤ۔ اسے پوچھا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا ہے؟ ہاں عمر نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کر دوں، آپ نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرنا۔ اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں صحاب ہیں، ان سب کی رشتہ داریاں مشرکین مکہ سے ہیں، ظاہر مشرکین مکہ ہی سے پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے یہ آپ کے مسلمان بن گئے، ساتھی بن گئے، صحاب بن گئے۔ ان سب کی رشتہ داریاں ہیں مکہ میں، تو ان رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر جو مکہ میں ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ مکہ والے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی کھیتی باڑی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لہذا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے مکہ میں، تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ میرے بھی جو عزیز ہیں، میرا جو مال مویشی ہے اس کا خیال رکھیں۔ تو میں نے سوچا یہ میں آپ کا ایک راز ان کو بتا دوں، ان کے اوپر احسان کر دوں، اس احسان کی بنیاد کے اوپر وہ میرے بھی جو عزیز ہیں، میرا بھی جو مال ہے، مال مویشی ہے، اس کا خیال رکھیں مکہ میں۔ یا رسول اللہ میرا صرف یہ مقصد تھا کہ میں نے یعنی کہ دنیا کا مال بچانے کے چکر میں اپنے عزیز و گھر والے آپ کی مقبری کی تھی، نہ کہ میں کوئی کفر منافق ہوں، نہ میں کہ یہ میں مشرکین مکہ کو بہتر سمجھتا ہوں کافروں کو آپ کے مقابلے میں، میں مسلمان ہوں، صرف میں نے یہ دنیا کا مال جو نا اب وہ بچانے کے چکر میں آپ کی یہ مقبری کیا، آپ سے بے وفائی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا، وہ تو تھا ہی کٹر منافق، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے منافق تھا، لیکن یہ جو میرا صحابی ہے حاتب بن ابی بلتہ، یہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے بھی کلمہ گو ہے، لیکن صرف اس نے دنیاوی یعنی کہ مال طور جو مال ہوتا ہے، مال ویشی ہوتے ہیں، اس میں یعنی کہ اس نے آ کر وہ نہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا، تھوڑی سی بے وفائی کیا، میں نے مکمل کیا، لہذا یہ بدر کا صحابی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جو بدری صحابی ہیں ان کی غلطی معاف کر دی ہیں، تو لہذا میں نے بھی اس کو معاف کیا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو میں نے تلوار نکالی فوراً کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ جب بات حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو پھر بھی تو میں نے تلوار نکالی کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کرواتے ہیں، یہ ساتھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، اس طرح دین مصطفیٰ کو نقصان ہوگا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شواہد کی بنیاد کے اوپر جو آپ کے پاس پہنچے، فیصلہ نہیں کر دیا فوراً، بلکہ بلایا، عبداللہ بن ابی منافق کو بھی بلایا، پوچھا، اس نے جھوٹی قسم خالی چھوڑ دی، اس صحابی کو بھی بلایا، جب اس نے حقیقت بتائی، ظاہر میں تو وہ جو نہ تھا جو مخبری کی تھی وہ یہی تھا کہ یہ یعنی کہ منافق ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عمر نے بھی منافق کہہ دیا علمی کی طور کے اوپر، ظاہر پر بات ہوگی، ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے۔ تو جب حقیقت کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، جب حقیقت کھلی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا کوئی پہلو اس درجے میں نہیں نکلتا تھا جو ایمان اور کفر کا معاملہ بنتا، وہ دنیاوی ایک غرض تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا جس نے یہ گستاخی کی ہوگی، جس کے اوپر یہ بلیم لگا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو گستاخی کی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جتنا حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی مجبوری بنائی کہ مجبوری بتائی کہ میں نے اس مجبوری کے تحت یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تھوڑی سی، باقی میں اہل علم ہوں، اہل ایمان ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے اوپر میری جان قربان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول فرمائی۔ تو ہمارے ادھر بھی میرے بھائیو جب کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عدالت کے سپرد کیا جائے گا، وہ بندہ اپنی صفائی پیش کرے گا کہ یہ وجہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر میرے یہ الفاظ ہیں، تو پھر عدالت دیکھے گی اس کا یعنی کہ وہ گستاخی بنتی ہے نہیں بنتی، اس کو سزائے موت دینی ہے نہیں دینی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا، اہل علم لوگ اس سے پوچھیں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو تو نے الفاظ یہ اسٹیٹمنٹ بولی ہے یہ گستاخی بنتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اب تو بتا کہ تیرا یہ یعنی کہ یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو معافی مانگ توبہ کر۔ اگر وہ یعنی کہ معافی مانگ لے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ ہاں اگر وہ کہے کہ نہیں جو میرے الفاظ ہیں وہ توڑ مروڑ کر، یا میرا کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا ایسا نہیں تھا، پھر سٹیپ نمبر 4 میں وہ اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہ بندہ بھی اپنا مقدمہ لڑے گا وکیل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست کو قبول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا اس بندے کو بھی حق ہے نا وہ اپنا مقدمہ لڑے، جس طرح عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا، صحیح بخاری میں آیا، اپنا
49:2 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے ابھی پھر آگے سے جھوٹی قسم اٹھا لی، جب جھوٹی قسم اٹھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے ابی بن حاتم کو جب پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ابی بن حاتم نے بھی اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھا کہ یہ حقیقت ہے یا رسول اللہ، یہ اصل میں بات تھی، تو جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، وقتی یہ بے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی یعنی کہ تھوڑی سی غرض میں آ کر تو مجھے دنیا کا فکر آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ سے تھوڑی سی بے وفائی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ عذر کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ بدری صحابی ہے، اس کی ویسی سائیں معاف ہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ بندہ بھی اپنا مقدمہ عدالت کے لیے لڑے گا پھر اسٹیپ نمبر 4 کے تحت۔ تو پھر جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی آج کے پاکستان کی عدالت، وہ عوام کو قبول ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اگر عوام فیصلہ کرے عدالت اور عوام سڑکوں پر نکل آئے، روڈ پر نکل آئے، ایسا معاملہ نہیں کرنا میرے بھائیو۔ تو یہ 4 علمی اسٹیپس ہیں جن کے تحت ہم عمل کر کے اس بندے کو جس کے اوپر گستاخ قرآن، گستاخ رسول یا گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس کو مقدم الزام لگایا گیا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 گواہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے وہ بات دیکھی ہو، سنی ہو، یا ویڈیو کلپ یا وائس SMS، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا جب یہ فل ہوش میں تھا، دماغ اس کا صحیح تھا جب اس نے یہ بات کہی۔ پھر اس کے اس کے اوپر FIR درج کی جائے گی۔ نمبر 3 اہل علم لوگ اس سے جا کے گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے کہ جا یہ تو جو نے بات کیا یہ توہین بنتی ہے، تو تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کے تحت تجھے 295C کے تحت سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 کے اوپر اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ پھر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ مسلمان امت کو قبول ہونا چاہیے، یہی ایک صحیح اسلامی ریاست نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے الٹ اگر آپ جو نا ملک میں داڑ مار کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، گاڑیاں جلائیں گے، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا، اور اس سے غیر مسلم خوش ہی ہوگا نہ کہ ناراض کہ یہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس سے دین کو بھی یعنی کہ نقصان ایک قسم کا پہنچ رہا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ امن والا دین ہے، ہمارے نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے خود کلمہ گو ہیں اور خود ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اسی دین کے بنیاد کے اوپر، اور جو ہے نا وہ اپنا ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کی بجائے ہمیں یہ 4 سٹیپ کے تحت اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔